بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا معلم اور متعلم پوری کائنات سے افضل۔ قرآن کریم چونکہ سب سے افضل کتاب ہے، لہذا جو قرآن کریم کو پڑھے گا پڑھائے گا، ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ ایک افضل کتاب کو پڑھا رہا ہے تو وہ بھی افضل بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت لگ جائے گی وہ چیز بلند ہو جائے گی۔ جیسے ایک معمولی کپڑا ہے، گھروں میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کپڑے کا جزدان بنا دیا قرآن کریم کا تو اب جو احترام قرآن کا وہی اس کپڑے کا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ یہاں پہ معلم اور متعلم، معلم مطلب معلم پڑھانے والا اور متعلم پڑھنے والا، معلم سکھانے والا، متعلم سیکھنے والا، پڑھنے پڑھانے والا۔ تو وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ بھی چونکہ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی تمام کائنات سے افضل ہو گئے، کیونکہ ان کا تعلق قرآن کریم سے ہو گیا، ان کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی۔ ہر وہ چیز جو کسی بڑی چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک پتھر مسجد میں لگا ہوا ہے، آپ اس پر چپل لے کر نہیں آ سکتے، ناپاکی نہیں گرا سکتے، پورے احترام سے آپ کو آنا پڑے گا۔ اب یہی اسی طرح کا پتھر فلیش میں بھی لگا ہوا ہے، وہاں آپ کیسے بھی جا سکتے ہیں ناپاکی کے ساتھ، وہ ناپاکی ہی کی جگہ ہے۔ لیکن چونکہ پتھر تو دیکھنے میں ایک ہے، لیکن یہ پتھر چونکہ مسجد میں آ کے لگ گیا تو مسجد کی نسبت اس پتھر کے ساتھ لگ گئی، تو جو حکم مسجد کا وہ اس پتھر کا ہو گیا۔ تو نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن چونکہ بڑی کتاب ہے تو جو لوگ اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں افضل اور بہترین لوگ ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اس تعلق کی بدولت بابرکت اور برگزیدہ بن جاتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ افق پر روشن ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اعلیٰ اور پسندیدہ وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ آدمی، اعلیٰ آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت پہ فرمان نبوی ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں افضل ترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے الفاظ منقول ہے خیارکم من قرأ القرآن واقرأ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ ساری روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا تعلق یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ وہ آدمی جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے افضل، اعلیٰ اور بہترین بن جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، لہذا ان کا کلام بھی سب سے بڑا ہوگا، جو اسے سیکھے گا پڑھے پڑھائے گا وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ حافظ اور قاری، عالم اور فقیہ سے افضل ہے، بلکہ اس سے وہ قاری مراد ہے جو قرات کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے علوم سے بھی واقف ہو اور دین کے احکامات سے بھی باخبر ہو، اس لیے کہ پہلے زمانے میں قاری، عالم اور فقیہ کو بھی کہا کرتے تھے، اور قاری، عالم اور فقیہ بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی صرف قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں سے مراد صرف وہ نہیں جو صرف الفاظ پڑھا رہے ہوں، بلکہ الفاظ بھی پڑھا رہے ہوں، ان کے ساتھ ساتھ اس کے معنی، مطالب، مفہوم، جس کو عالم کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں۔ شارح الحدیث علامہ طیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بہترین کلام کلام الہی ہے، اس لیے قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر لوگ ہیں، بشرطے کہ یہ مبارک عمل اخلاص اور للہیت پر مبنی ہو، ریاکاری اور دنیا داری مطلوب نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کام ہو رہا ہو، یہ تب جا کے کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، اسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہیں، کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب اور مقاصد سمیت سیکھے،
اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ سیکھنے سے مراد کم سے کم درجہ ہے کہ الفاظ سیکھ لے، اور زیادہ سے زیادہ اور اعلیٰ مقام یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مطالب مقاصد بھی سیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے، جو سعید ابن سلیم رحمہ اللہ سے مرسلاً منقول ہے، کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کی گئی ہے اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالیٰ شانو کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی۔ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دے دی، گویا سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی۔ اگر اللہ نے کسی کو قرآن کی دولت دی ہے اور دوسروں کو دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہے، تو وہ دوسروں کی دنیاوی نعمتوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو کچھ زیادہ افضل چیز دے رکھی ہے، مجھے کم چیز دے رکھی ہے، نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ملا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ مشہور بزرگ حضرت سہل تستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حق تعالی شانو سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت دل میں ہو۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن جب ہر طرف ہولناکی اور ہر طرف گھبراہٹ کا ماحول ہوگا، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ بہرحال افضلیت اور پسندیدگی اور اعلیٰ ہونے کا معیار قرآن مجید کی تعلیم و تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دولت فانی کے گھمنڈ میں آ کر افضلیت کی کسوٹی اور اعلیٰ ہونے کا معیار اپنی جھوٹی دولت اور ثروت اور دکان و مکان اور گاڑیوں کو تصور کرتا ہے، اور پھر اس تصور کو سچا بھی سمجھتا ہے اور عجیب و غریب دلائل پیش کرتا ہے، اور یہی مذموم فکر ہے جو کہ مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے، اور تخلف و ذلت نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور آخرکار قرآن مجید کی اس نعمت سے خود کو بھی دور کیا اور اپنے عمل سے لوگوں کو بھی قرآن مجید سے دور کر دیا۔ آج مسلمانوں کو یہ ماحول ہے کہ قرآن کریم سے جیسی محبت، اس کی جیسی عظمت اور اس کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا ویسا امت کا تعلق نہیں رہا، اور چیزوں میں امت پڑ گئی، مکان بنانے میں، دکان سجانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، دوسرے اسباب و وسائل دنیا کے جمع کرنے میں، اور اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ جس کا اپنا مکان ہو، اپنی دکان ہو، اپنا کاروبار ہو، سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ حالانکہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے، قرآنی تعلیمات ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے پکا سچا تعلق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔